الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سنن ابن ماجہ اور مصنف احمد وغیرہ کی حسن درجے کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ فی یدہ حلقۃ من صفر، کہ اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا ہے، ایک چھلا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا من الواہنہ، بیماری کی وجہ سے اس کو پہنا ہوں۔ آپ نے فرمایا فإنها لا تزیدک الا وہنا، جان رکھو کہ اس سے تمہاری بیماری میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ جو کڑا تم نے پہن رکھا بیماری کی وجہ سے نا، اس سے تمہاری بیماری اور بڑھ جائے گی۔ وَإِن مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اور اگر اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو تم کبھی اللہ کے ہاں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام کتنی سخت وعید بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو کبھی اللہ کے ہاں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہوئی، گئے دھاگا پہن لیے، کڑا پہن لیے، چھلا پہن لیے، تعویذ پہن لیے، سوچتے ہیں کہ اس سے بیماری دور ہو جائے گی۔ بیماری دور نہیں ہوگی، اس سے بیماری میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر اسی حالت میں پہنے کہیں موت ہو گئی تو دیکھیں نبی علیہ السلام کیا فرمایا کہ ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث آتی ہے، مصنف احمد وغیرہ کی، وہ بھی ہے، روایت ہے حسن درجے کی۔ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگوں کا وفد آیا تو فبایع 9 وامسک عن واحد، آپ نے ان میں سے 9 لوگوں سے بیعت کی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ تو سارے لوگوں سے بیعت کر کے آپ نے ایک کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ نے سب سے بیعت کر لی، وترکت ھذا، اور ان کو آپ نے چھوڑ دیا ایک صاحب کو۔ آپ نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، اس شخص جس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، جس سے بیعت نہیں کی ہے، جس سے بیعت میں نے نہیں لی ہے، اس شخص کے اوپر تعویذ ہے، یہ تعویذ پہنے ہوئے، اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آدمی نے جب یہ بات سنا کہ تعویذ کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے مجھ سے بیعت نہیں لی، مجھے چھوڑ دیا، آدمی نے اپنا ادخل یدہ فقطعھا، ہاتھ ڈالا اور توڑ کر کے پھینک دیا۔ پھر نبی علیہ السلام اس سے بھی بیعت لی۔ پھر آپ نے حدیث سنائی، مصنف وغیرہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من علق شیئا فقد اشرک، جس نے کوئی چیز لٹکائی، تمیمہ لٹکایا، اس طرح کی کوئی چیز لٹکائی، تو تعویذ لٹکایا، تو اس نے کیا کیا؟ فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اتنا بڑا گناہ، شرک کیا۔ اسی طرح سے سنن ترمذی وغیرہ کی ایک اور روایت آتی ہے عبداللہ بن عکیم کے بارے میں کہ ایک بار بیمار پڑے تو کوئی ایک صاحب ان کے پاس عیادت کے لیے آئے اور ایک مشورہ دے بیٹھے، کہا کہ الا تعلقوا شیئا، کچھ لٹکا لو۔ عبداللہ بن عکیم کا جواب دیکھیں کیا جواب دیا، کہا کہ الموت اقرب من ذلک، مر جانا اس سے بہتر ہے لٹکانے پٹکانے سے۔ اب مر جاؤں گا لیکن لٹکاؤں گا نہیں۔ یہ مومن ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے کہ کبھی اپنے ایمان میں خلل برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی دنیاوی خسارہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی دنیا کو بچانے کے لیے کبھی اپنا موحد اپنے ایمان کو خراب نہیں کر سکتا۔ کہا کہ الموت اقرب من ذلک، مر جانا اس سے بہتر ہے۔ پھر حدیث سنائی، کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من علق شیئا اکیل الیہ، جو شخص کوئی چیز لٹکاتا ہے، تعویذ، کنٹھا، دھاگا، پاگا، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اس عقیدے سے، تو اکیل الیہ، اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی مدد یعنی اس سے اٹھ جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے ایسے شخص سے اللہ کی مدد، اس کو اسی دھاگے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اسی تاگے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اسی کنٹھے اور چھلے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جاؤ، تم نے اسی پر بھروسہ رکھا ہے، جاؤ، تمہاری یہی مدد کرے گا، اور دھاگا اور چھلا کیا مدد کر سکتا ہے؟ وہی بات جو نبی علیہ السلام اس سے پہلے حدیث میں بیان فرمائی کہ فإنها لا تزیدک الا وہنا، اس سے تمہاری بیماری مزید بڑھ جائے گی، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ان کو اپنی دکان چمکانے کے لیے اور لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے اس طرح کی تجارت بنا کے رکھی ہے، کاروبار بنا کر کے رکھا ہے کہ لوگوں کو تعویذیں بنا کر کے دیتے ہیں، دھاگے دیتے ہیں، چھلے دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، اس نام سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ اس سے تمہیں شفا مل جائے گی، اس سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، اس سے پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا، مزید یہ کہ ایمان خراب ہو جائے گا۔ اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تب کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام تو یہاں تک وعید بیان فرما رہے ہیں کہ ما افلحت ابدا، تم کبھی کامیابی نہیں ہو سکتے ہو اگر ایسے مر گئے تو۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، رب العالمین کے سامنے اپنی حاجت کو رکھے، رب العالمین سے دعا کرے، روئے، لیکن غلط راستے کو نہ اپنائے۔
چھلے پہننا، کنٹھے پہننا، دھاگے پہننا، تاگے پہننا، تعویذ لٹکانا، اس طرح کی چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب شرکیہ اعمال ہیں، شرکی اعمال ہیں۔ ان سارے شرکی اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ آدمی اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو خراب کر لے گا، پھر اللہ کے یہاں اس کی کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس طرح کے شرکی اعمال سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔